الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ ہمارا لیول 3 ہے اور اس میں آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 1 پڑھیں گے اور ہمارا پارہ نمبر 13 ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے لے کے 95 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو سینہ ہے وہ قرآن کے لیے کھولے. کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اس طرح کورس کا تعارف بھی. آج کا یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے اور اس کو مختلف اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر اشارے کے آگے موضوعات بھی ہیں. تو یہ جو صفحہ ہے اس کو 4 اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا اشارہ ہے نفس امارہ، برائی پر ابھارنے والا نفس. پھر آگے اس کے 2 موضوعات ہیں، 2 ٹاپکس ہیں کہ کوئی نفس امارہ سے بری نہیں سوائے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، کہ بے شک جو نفس امارہ ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور دوسرا اس کا موضوع کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا. دوسرا اشارہ ہے یوسف علیہ السلام خزانے کے مالک. اس طرح تیسرا اشارہ ہے بھائیوں سے ملاقات اور شرط. اور چوتھا اشارہ ہے پونجی بوری میں اور شرط کا ذکر. تو یہ 4 اشارات ہیں اور آگے ان کے موضوعات ہیں. اس طرح ہر صفحے کو مختلف اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے اور آگے اس کے اشارات ہیں. تو پہلا جو صفحہ ہے اس کے پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 53 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ابھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، کہ جو بہترین بیان ہے، بہترین قصہ ہے. اور اس قصے میں، اس واقعے میں بڑی ہی حکمتیں ہیں، ہمارے لیے بڑے ہی دروس ہیں، لیسنز ہیں. بڑا ہی پر حکمت یہ قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے کہ بہترین بیان ہے یہ. اور یہ جو آیت نمبر 53 ہے اس میں نفس امارہ کا بیان ہے. نفس امارہ سے مراد کہ وہ نفس کہ جو برائی پر ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، وما اور نہیں، ابرئ میں بری قرار دیتا، نفسی اپنے نفس کو، میں اپنے نفس کو یعنی بری قرار نہیں دیتا. کہ ان النفس، کہ بے شک جو نفس ہے، لامارۃ یقیناً بڑا ہی حکم دینے والا ہے، بڑا ہی ابھارنے والا ہے، بالسوء برائی پہ. تو دیکھیے جو امارۃ ہے، امر سے ہے کسی چیز کا حکم دینا، اسی سے امر کہتے ہیں، فعل امر. تو امارۃ بہت زیادہ حکم دینے والا. تو لامارۃ یقیناً بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا. تو ایک دیکھیے نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، ایک ہوتا ہے نفس امارہ. تو نفس امارہ وہ نفس انسان کا کہ جو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، برائی کو حکم دیتا ہے. اور نفس مطمئنہ کہ جو مطمئن رہتا ہے. الا ما رحم ربی، اللہ نے فرمایا الا مگر، ما وہ شخص کہ جو رحمہ کہ جس پہ رحم کرے، ربی میرا رب. ان ربی بے شک میرا رب، غفور بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے یا تو یہ جو قول ہے، یہ جو بات ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بطور تواضع کے، بطور کسر نفسی کے وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی جو
برات ہے اس کا اظہار نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کہ بے شک جو نفس ہے وہ بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، مگر وہ شخص کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے برائی سے۔ اس کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نفس نفس راضیہ ہوتا ہے، اس کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو قول ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کس کی ہے، جو عزیز مصر تھا اس کی جو بیوی ہے، جس کے بارے میں جس کا نام کہا جاتا ہے کہ زلیخا تھا، تو یا پھر یہ اس کا قول ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، میں اپنے نفس کو اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتی، کیونکہ بے شک نفس تو برائی پر کیا ہوتا ہے، ابھارنے والا ہوتا ہے۔ ہاں جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، جس پہ میرا رب جو ہے وہ رحم کرے، کہ بے شک میرا جو رب ہے وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر اس کو عزیز مصر کی بیوی کا اگر قول اس کو قرار دیا جائے تو یہ ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے اور پھسلانے کا جو اعتراف تھا وہ اس نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے بادشاہ ہے اس کا ذکر آتا ہے کہ بادشاہ نے کیا کہا، وقال الملک، اور ملک نے کہا، بادشاہ نے کہا۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ اور اگر درمیان میں جو لام ہے اس پہ اگر زبر ہو تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور جو ملک ہے وہ کہتے ہیں بادشاہ کو۔ تو دیکھیے جو بادشاہ تھا، جو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے کیا کہا، وقال، اور کہا، الملک، ملک نے، بادشاہ نے، تو لے کے آؤ نی میرے پاس بھی، اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ اس نے کیا کہا، ائتونی بھی، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پاکیزگی تھی وہ ظاہر ہو چکی تھی، اور یوسف علیہ السلام کی جو باتیں تھیں پر حکمت باتیں تھیں، تو اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے، استخلص، میں خالص کر لوں گا، اس کو، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ میں اسے اپنا خاص الخاص مقرر کر دوں گا۔ استخلص سے مراد یوسف علیہ السلام۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ اس کو میرے پاس لے جائے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ کہ میں اس کو اپنا خاص کر لوں گا، اپنا خاص الخاص بنا لوں گا۔ فلما، پھر جب، کلمہ، اس نے بات کی اس سے، یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے جب بات کی، کلمہ، کلام کیا، اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے۔ کس نے؟ بادشاہ نے۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا فرمایا، کیا کہا، انکا، بے شک آپ، الیوم، آج، لدینا، ہمارے ہاں، آج جو ہے نا آپ ہمارے ہاں کیا ہیں، مکین، بڑے مرتبے والے ہیں، امین، بڑے امانت دار ہیں۔ آپ آج کے بعد جو ہے ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں اور بڑے ہی آپ امانت دار ہیں۔ قال، آیت نمبر 55، قال، اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی، مجھے مقرر کر دو، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ، زمین کی جو پیداوار ہے، جو غلہ ہے، اس پہ مجھے مقرر کر دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ اجعلنی، کہ مجھے مقرر کر دو، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ۔ تو زمین کے خزانوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے، زمین کی جو پیداوار ہے اس پہ، جو غلہ جو زمین سے نکلتا ہے اس کا مجھے نگران، اور اس کا مجھے جو انچارج ہے وہ مجھے مقرر کر دیے جائے۔ انی، بے شک میں، حفیظ، نہایت حفاظت کرنے والا ہوں، اور علیم، خوب جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تجربہ بھی تھا اور امانت دار بھی تھے، امین بھی تھے، تو انہوں نے کیا، بادشاہ کو کیا کہا کہ مجھے مقرر کر دیا جائے زمین کے خزانوں پہ۔ وَكَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے تمکین عطا فرمائی، یعنی ہم نے اقتدار عطا فرمایا،
مکنہ یہ باب علامہ سے ہے، علم یعلم تعلیم، مکن یمکن تمکین، باب تعلیم سے ہے یہ اس کا چیپٹر۔ تو مکننا ہم نے اقتدار عطا فرمایا کس کو؟ لیوسف، یوسف علیہ السلام کو۔ کہاں پہ؟ فی الارض زمین میں، یعنی زمین مصر میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا۔ پھر ساتھ کیا فرمایا؟ یتبوأ کہ وہ جگہ پکڑتے تھے، منہا اس سے، یعنی زمین سے، ہاں مؤنث ہے اور مراد الارض ہے زمین، تو زمین مؤنث ہے اس لیے ہاں مؤنث کی ضمیر لائے گی، اور مراد ارض مصر ہے، مصر کی سرزمین ہے۔ فرمایا کہ وہ جگہ پکڑتے تھے یوسف علیہ السلام، منہا اس میں، حیث جہاں بھی یشاء وہ چاہتے تھے، جہاں وہ اپنے چاہتے تھے وہ رہتے تھے، پورا جو مصر ہے ان کے زیر نگیں ہو گیا تھا۔ نصیب ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین محسنین کے اجر کو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا ولا اجر الآخرۃ خیر، اور جو آخرت کا جو اجر ہے وہ بڑا ہی بہتر ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا اور تھے وہ، یتقون ڈرتے۔ آخرت کا اجر کن کے لیے بہتر ہے؟ ایمان والوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے آخرت کا اجر بڑا ہی بہترین ہے۔ جی، اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں مصر میں، اور یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی ان کے بھائی ہیں کہ جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی، جنہوں نے ان کے ساتھ غدر کیا تھا، دھوکہ کیا تھا اور ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں، لیکن ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کو نہیں پہچان پاتے، ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کو نہیں پہچان پاتے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاء اور آئے اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے اخوہ یعنی بھائی، فدخلوا پس وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، یعنی یوسف علیہ السلام پہ، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں، ان پہ داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، فعرفہم پس وہ ان کو پہچان جاتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں۔ عرفہ معرفت اسی سے ہے، پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، عرفہ فعل ماضی ہے۔ ہم انہیں یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، وہم اور وہ، لہو ان کے لیے، منکرون وہ ان کو پہچان نہیں پاتے، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ان کو نہیں پہچان پاتے، ان کو نہیں پہچان پاتے۔ ولما اور جب، جہزہم تیار کیا انہیں، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کا جو غلہ ہے وہ تیار کر کے حکم دیتے ہیں کہ ان کا جو سامان ہے اس کو تیار کر لیا جائے، تو کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہ اپنے اس بھائی کو لے کے آنا اگلی دفعہ کہ جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، یعنی جو تمہارا سگا بھائی ہے اس کو لے کے آنا ساتھ اپنے۔ تو کیا فرمایا؟ قال کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، ائتونی لے کے آؤ میرے پاس، بأخن بھائی کو، اخ کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو، لکم تمہارا، کون سا؟ من ابیکم جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی جو تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو میرے پاس لے کے آنا، جو باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ الا ترونا کیا تم نہیں دیکھتے ہو، انی کہ بے شک میں، اوفی پورے کا پورا، میں پورا دیتا ہوں، الکیلا ماپ، یعنی جو میں ماپ کو پورا دیتا ہوں تمہیں، کسی بھی قسم کا میں اس میں کمی نہیں کرتا، بلکہ پورا ماپ کے تمہیں دیتا ہوں۔ وَأَنَا اور میں، خیر المنزلین میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، اور تمہارا جو کیل ہے، جو ماپ ہے، جو غلہ ہے، اس کو میں پورا پورا ماپ کے تمہیں دیتا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں
کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ دو وجہ اور دو سبب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ذکر کیے کہ دیکھو کہ اب جو ہے اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، جو تمہارا سگا بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو ماپ ہے میں اس کو پورا تمہیں ماپ کے دیتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی میں نہیں کرتا۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اور ساتھ کیا فرما دیا؟ فَإِن، پس اگر لَمْ تَأْتُونِي، تم نہیں لے کے آؤ گے، بِهِ، اس کو، یعنی اپنے بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو کوئی ماپ نہیں ہے تمہارے لیے، عندی، میرے پاس۔ تو کیا فرمایا کہ اگر جو دوسرا جو بھائی ہے تمہارا، یعنی مراد کیا اس سے مفسرین نے ذکر کیا کہ بنیامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا، وہ فرمایا کہ اگر اس کو تم نہیں لے کے آتے، بنیامین کو اگر تم اگلی دفعہ تم ساتھ نہیں لے کے آتے، تو کیا ہوگا؟ فلا، پس نہیں، کیلا، کیل، تمہارے لیے کوئی کیل نہیں ہے، عندی، میرے پاس۔ کیل سے مراد کیا ہے؟ ماپ۔ تو دیکھیے جو غلہ تھا اس دور میں ماپ کے دیا جاتا تھا، اس کو کیسے دیا جاتا تھا؟ ماپ کے اس کو دیا جاتا تھا۔ برتن ہوتے تھے جن کے ساتھ جو ہے وہ غلے کو ماپا جاتا تھا، تو ماپ کے اس غلے کو دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کیل سے مراد یہاں پہ، ماپ سے مراد کیا؟ غلہ ہے، کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی کیل نہیں ہے، کوئی ماپ نہیں ہے، یعنی کوئی غلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ ولا تقربون، اور نہ ہی تم میرے قریب بھی آنا، میرے قریب تک نہ آنا تم۔ اصل میں تھا ولا تقربونی، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ سکپ ہو گیا، گر گیا ایک قاعدے کی وجہ سے، کرول کی وجہ سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود، ہم ضرور آمادہ کریں گے، انہو، اس کے بارے میں، یعنی بنیامین کے بارے میں، اے یوسف جو آپ کا سگا بھائی ہے، ہم اس کے بارے میں ہم ضرور آمادہ کریں گے، اباہو، اس کے باپ کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم ضرور آمادہ کریں گے کہ وہ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَفَاعِلُونَ، ہم فاعل ہیں اس چیز کے، انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کام کو ضرور کرنے والے ہیں، ہم ضرور اس کام کو کریں گے، ہم اس کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کو آمادہ کریں گے۔ جی۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ آیت نمبر 62 ہے جی۔ وقال، اور کہا، یعنی کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے جو خادم تھے ان کو کیا فرمایا، ان کو کیا حکم دیا کہ ان کی جو پونجی ہے، یہ جو جمع پونجی اپنے ساتھ لائے ہیں، یہ جو رقم اپنے ساتھ لائے ہیں، یہ ان کا جو سامان ہے اس کے اندر ہی رکھ دو۔ انہوں نے کیا حکم دیا کہ ان کی ادا کردہ جو پونجی ہے اس کو ان کے سامان کے اندر ہی رکھ دو، تاکہ جب واپس جب یہ پلٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف اور جب یہ دیکھیں گے کہ یہ پونجی تو انہوں نے واپس کر دی ہے ہمیں، یہ رقم تو ہمیں واپس آ گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ واپس آئیں گے، دوبارہ وہ واپس آئیں گے اور ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کے آئیں گے۔ وقال، اور کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، کس کو کہا؟ لفتیانہ، اپنے خادموں کو کہا، اجعلوا، رکھ دو، بضاعتہم، ان کی بضاع سے مراد کیا ہے؟ پونجی، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم، تاکہ وہ، یعرفونہا، تاکہ وہ جان لیں اس کو، اس پونجی کو۔ تو یعرفون، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اسی سے معرفت ہے، لفظ معرفت جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی وہ اسی سے ہے، تاکہ وہ جان لیں اس کو، انہی پونجی کو، اذا، جب انقلبوا، جب وہ واپس پلٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹیں گے اور جب وہ اپنے سامان کو کھولیں گے اور وہ پونجی ان کو واپس ملے گی کہ یہ تو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ وہ کیا ہو کہ وہ واپس آ جائیں، شاید کہ وہ دوبارہ آئیں غلہ لینے اور ساتھ میں بھائی کو بھی لے کے آئیں۔ جی۔ آیت نمبر 63، فلما، پھر جب، رجعوا، وہ واپس پلٹے، الی ابیہم، اپنے والد کی طرف، یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جو 10 بھائی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا ابانا، اے ہمارے باپ، یعنی اے ہمارے والد، منع، روکا گیا ہے، منا، ہم سے، الکیل، کیل،
انہوں نے کیا کہا اپنے والد کو کہ اے والد، اے ابو جان، اب کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم سے جو کیل ہے، جو ماپ ہے، وہ ہم سے روک دیا گیا ہے۔ تو کیل سے مراد یہاں کیا ہے؟ غلہ ہے، یعنی غلہ ہمیں اب نہیں ملے گا، اب اس صورت میں ملے گا، اس شرط میں ملے گا کہ جو بنیامین ہے اس کو ہم ساتھ لے کے جائیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی، ہم اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، تب ہمیں جو ہے وہ غلہ ہمیں ملے گا۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے ان کے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے انہوں نے پوچھا کتنے بھائی ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم 10 ہیں اور ایک ادھر ہی ہے، جو سگا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے اسے کہا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، جو 10 بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ جو ایک جس کو چھوڑ کے آئے ہو اس کو بھی لے کے آنا ساتھ، نہیں تو تمہیں کوئی کیل نہیں ملے گا، کوئی ماپ یعنی غلہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ تو اب جب وہ واپس گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے والد سے یہ درخواست کی، انہوں نے عرض کی کہ ہمیں تو اب کیل جو ہے، ماپ یعنی غلہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو بھی بھیجیے، اور انہوں نے ساتھ انہیں وعدے بھی دلائے، یوسف علیہ السلام کو وعدے بھی کیے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور حفاظت کرنے والے ہیں ان کے بھائی کی۔ جی، تو انہوں نے کہا فَأَرْسِلْ، پس بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ، پس ہمارے ساتھ بھیجیے، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل کہ ہم ماپ لائیں گے، ہم غلہ لائیں گے، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم لہو اس کے لیے، لحافظون، ہم بڑی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اے والد، اے ابو جان، اب جو ہے جو کیل جو ہے وہ ہم سے روک لیا گیا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے، اب وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ جو عزیز مصر ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے ہم سے روک دیا ہے اس کو۔ اب یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ جو 11واں بھائی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنیامین، تو اس کو بھی ساتھ ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ نقتل، پھر کیا ہوگا کہ ہمیں ماپ ملے گا، یعنی ہمیں پھر غلہ دیا جائے گا اس صورت میں۔ جی، یہ آیت نمبر 63 مکمل ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم اپنے آج کے دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قالا، کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، حل آمنکم، حل کیا آمنکم، کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں، کیا میں تمہیں امین سمجھوں، علیہ، اس پر، یعنی بنیامین پہ، الا، مگر، کما، جیسے، امنتکم، جیسے میں نے اعتبار کیا تھا تم پر، علی اخیہ، اس کے بھائی پر، یعنی یوسف علیہ السلام پر، من قبل، اس سے پہلے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹوں کو، اپنے ان 10 بیٹوں کو یہ فرمایا، یہ کہا کہ اے بیٹو، کیا میں پھر تم پر اعتبار کروں، جیسے میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتبار کر کے تمہیں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا اور پھر وہ واپس نہیں آئے؟ کیا اسی طرح میں اعتبار کروں تم پہ، جیسے پہلے میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، پہلے جیسے میں نے تم کو امانت دار سمجھ کے تمہارے حوالے کر دیا تھا یوسف کو، اور تم اس کو لے گئے؟ تو کیا فرمایا ساتھ؟ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، خیر، سب سے بہترین، حافظاً، محافظ ہے، اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی، اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی جو رقم ہے، انہیں جو پونجی ہے وہ انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ ولما، پھر جب، فتح، کھولا انہوں نے، متاعہم، اپنے متاع کو، اپنے سامان کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سامان کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے سامان کو جب کھولا تو کیا ہوا کہ وہ جو پونجی تھی، وہ جو رقم تھی، ان کو واپس لوٹا دی گئی ہے۔ وجدوا، انہوں نے پایا، بضاعتہم، اپنی پونجی کو، کہ ردت، وہ رد کر دی گئی ہے، لوٹا دی گئی ہے، واپس کر دی گئی ہے، الیہم، ان کی طرف۔ تو جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو انہوں نے پایا کہ ان کی جو
بضاعہ تھی، جو پونجی تھی، جو رقم تھی، جو انہوں نے غلے کے بدلے میں ان کو دی، جو غلے کے بدلے میں دی تھی، وہ ان کو واپس لوٹا دی گئی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، وہ خوش ہو گئے بہت، یا ابانا، اے والد جان، اے ابو جان، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، اے ہمارے والد ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ہذہ یہ بضاعتنا ہماری بضاعہ، یہ ہے ہماری پونجی، ردت جو رد کر دی گئی ہے، جو واپس لوٹا دی گئی ہے، الینا ہماری طرف۔ انہوں نے کہا کہ اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہماری جو پونجی ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ واپس کر دی گئی ہے۔ ونمیر، اور ہم جو ہے غلہ لے کے آئیں گے، اہلنا، اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم غلہ لے کے آئیں گے۔ ونحفظ، اور ہم حفاظت بھی کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی۔ یعنی وہ یہ ترغیب دلا رہے تھے کہ اے والد جان، اے ابو جان، یہ دیکھیے ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری جو پونجی ہے وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، اب ہمیں جانے دیں، ہم جائیں گے اور بنیامین کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں غلہ زیادہ ملے گا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے بڑی۔ وَنَزْدَادُ، اور ہم زیادہ لے کے آئیں گے، کَیْلَ بَعِیرٍ، ایک اونٹ کا جو ماپ ہے وہ، یعنی ایک اونٹ کے برابر جو غلہ ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا، کیونکہ ہر بندے کو ایک اونٹ کے برابر جو ہے وہ غلہ، ایک اونٹ کے اوپر جو غلہ آتا تھا، ایک اونٹ بھر کے جو غلہ دیا جاتا تھا وہ ایک بندے کو ملتا تھا، جتنا ایک اونٹ پہ غلہ آ سکتا تھا وہ ایک بندے کو ملتا تھا۔ تو جب ایک بندہ زیادہ ہوگا تو ایک جو ہے اونٹ، اس کا جو ماپ ہے، اس کا جو غلہ ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا۔ وَنَزْدَادُ، یہ زیادہ، اسی سے لفظ زیادہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو وَنَزْدَادُ فرمایا ہم زیادہ لائیں گے، کَیْلَ بَعِیرٍ، ایک اونٹ جتنا غلہ۔ ذَلِکَ، یہ کیلٌ، یہ کیل ہے، یسیرٌ، یسیر معمولی سا، تھوڑا، یسیر سے مراد یہاں پہ قلیل، یعنی یہ تو بڑا تھوڑا جو غلہ ہے، یہ بڑا تھوڑا غلہ ہے، یعنی جو ایک اونٹ پہ آتا ہے یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی لے کے جائیں گے، بنیامین کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو ہمیں زیادہ غلہ ملے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام کیسے اجازت دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ان کے ساتھ جانے کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لیتے ہیں، ان سے، اپنے بیٹوں سے پختہ عہد لیتے ہیں کہ تم جو ہے اس کو واپس میرے پاس لے کے آؤ گے، اس کو ضرور میرے پاس واپس لے کے آؤ گے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ایسی کوئی اجتماعی مصیبت آ جائے تم پہ، یہ سب تم ہلاک ہو جاؤ، یہ سب گرفتار ہو جاؤ، تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن تم میرے اس بیٹے یعنی بنیامین کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد و پیمان مجھے دو گے کہ تم ضرور اس کو واپس لے کے آؤ گے۔ قال، کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے اس بھائی کو، یعنی بنیامین کو، معکم، تمہارے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ تونی، یہاں تک کہ تم دو گے مجھے، موثقاً، پختہ وعدہ، پختہ عہد، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، میں ہرگز اس کو یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں ہوں، میں بالکل نہیں تمہارے ساتھ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پختہ وعدہ اور عہد نہ دے دو اللہ تعالیٰ کا۔ تو کیا وہ عہد تھا کہ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ ضرور تم اس کو واپس لے کے آؤ گے، تم اس کو ضرور واپس لے کے آؤ گے، اس کو گماؤ گے نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، الا، مگر یہ کہ ان یحاطا، یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم، تمہیں، تم سب کے سب کو کیا کر لیا جائے، گھیر لیا جائے، تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، مراد یہ کہ الا، یہ کہ یہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے کہ تم سب کے سب کیا آ جائے، کوئی اجتماعی کوئی مصیبت آ جائے، یا تم سب کے سب گرفتار کر لی جاؤ، یا تم سب کے سب اگر کہیں ہلاک ہو جاؤ، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بصورت دیگر تم مجھے اللہ تعالیٰ کے پکا عہد اور وعدہ دو گے کہ تم واپس کو لے کے آؤ گے۔ فلما، پھر جب آتوہ، جب ان سب کے سب نے دیا اس کو،
موثقہم اپنا موثق سے مراد کیا ہے؟ پختہ وعدہ. جب ان سب کے سب یعنی یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ یعنی یعقوب علیہ السلام. موثقہم اپنا پختہ وعدہ، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے انہوں نے جب یعقوب علیہ السلام کو پختہ وعدہ دیا کہ ہم ضرور جو بنیامین کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں ضرور اس کو واپس لے کے آئیں گے، ضرور اس کو ہم واپس اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تعالیٰ علی ما نقول، علی پر ما جو نقول ہم کہتے ہیں، وکیل ہے، کارساز نگہبان ہے. اب اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کا کیا ہے؟ نگہبان ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو آپس میں معاہدہ ہوا ہے، یہ جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد دیا ہے، اس پہ کون اب وکیل ہے، کون ہے کارساز نگہبان، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ تم ضرور اس کو واپس لے کے آؤ گے. اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر جو 67 ہے، اس میں یعقوب علیہ السلام جو ہے ایک نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ جب تم مصر جاؤ گے تو اب تم نے کیسے داخل ہونا ہے؟ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے، متفرق ابواب سے، الگ الگ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے. اور اس کی کیا حکمت ہے کہ جب یعنی 11 جو بھائی ہیں جب ایک دروازے سے وہ داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے اور کسی کے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ حکمت تھی ان کے پیش نظر. وقالا، اور کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا انہوں نے فرمایا، کیا کہا اپنے بیٹوں کو، کیا نصیحت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، مت داخل ہو، من باب واحد، ایک باب سے، ایک دروازے سے. اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقۃ، متفرق یعنی الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا. اور ساتھ کیا فرما دیا کہ وما اغنی، کہ میں نہیں کفایت کر سکتا، عنکم تمہیں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. من شیء، کسی بھی چیز کا. ان الحکم الا للہ، جو حکم ہے، جو فیصلہ کا اختیار ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. علیہ توکل، تو میں نے اسی پہ توکل کیا ہے. وعلیہ، اور اسی پہ یعنی اللہ تعالیٰ پہ ہی، فلیتوکل المتوکلون، فلیتوکل کہ پس چاہیے کہ توکل کریں، المتوکلون توکل کرنے والے، یعنی توکل کرنے والے اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کریں. توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کس پہ توکل کریں، کس پہ بھروسہ کریں، کس پہ اعتماد کریں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا نصیحت کی اپنے بیٹوں کو کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف جو دروازے ان سے داخل ہونا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. یہ ایک تدبیر کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی. اب کیا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ولما، جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث، من سے، حیث جہاں، امرہم، امر یعنی حکم دیا تھا، ہم ان کو، ابوہم ان کے باپ نے یعنی والد نے، یعقوب علیہ السلام نے، یعنی وہ وہیں سے داخل ہوئے کہ جہاں سے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے. وہ اسی طرح داخل ہوئے، انہوں نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کی نصیحت پہ عمل کیا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دی کہ ما کان یغنی، ما کان نہیں تھا، یغنی کفایت کرنے والا، عنہم ان سے، من اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، من شیء کچھ بھی. کہ یہ جو چیز تھی، یہ جو تدبیر تھی کہ جس کی نصیحت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی بھی قسم کی کوئی کفایت، کوئی فائدہ دینے والی یہ چیز نہیں تھی، الا مگر حاجتاً، ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا جو انہوں نے کیا کی، پوری کی. یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی. حاجتاً لفظی مطلب حاجت ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں سے مراد کیا ہے؟ خواہش.
کہ یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قضا ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ یعنی یہ جو انہوں نے تدبیر کی تھی، تدبیر بتائی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہوتی ہے، تو اس کو یہ تدبیر جو ہے وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے وہ واقع ہو کر رہتی ہے۔ وَإِنَّهُ، اب یہاں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا کیا مقام ہے، یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مرتبہ ہے۔ فرمائے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی یعقوب علیہ السلام، لَذُو علم، یقیناً وہ علم والے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ لیما، سبب اس کے کہ جو علمناہ، جو ہم نے انہیں علم دیا تھا، ہم نے جو علم ان کو عطا فرمایا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بڑے علم والے تھے۔ ولیکن، اور یقیناً، اور لیکن اکثر الناس، لوگوں کی جو اکثریت ہے، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، لوگوں کی اکثریت کو علم نہیں ہے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، اب جو ہے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، 11 بھائی، ان میں سے ایک جو ہے بنیامین، جو سگے بھائی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو 11 وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ پہنچتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، جو ان کا سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو اپنے پاس جگہ دیتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تم غمگین مت ہو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ ولما، جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس وہ پہنچتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ آوا الیہ اخاہ، آوا جگہ دی، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، الیہ اپنی طرف، الیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین کو۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، تو اس کو علیحدہ ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ باقی جو تھے، روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں 2 تھے، تو 5 کمروں میں 10 ہو گئے، تو 11واں جو کمرہ تھا، چھٹا جو کمرہ تھا، اس میں اکیلے میں اس کو جو ہے وہ رکھوایا، بنیامین کو اکیلے میں اس سے بات کی، اور اس سے کیا کہا؟ قال، کہا انی، بے شک میں اخو کا، تمہارا بھائی ہوں۔ بتا دیا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس، پس تم مایوس مت ہو، پس تم پریشان مت ہو، بما، سبب اس کے کہ جو کانوا تھے وہ یعملون، جو وہ عمل کرتے، ان کے جو عمل تھے، تمہارے بھائیوں کے جو دوسرے 10 ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں جو انہوں نے کیے، اور جو میرے ساتھ انہوں نے کیا، میرے ساتھ جو انہوں نے غدر کیا، دھوکہ کیا، اور مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا دی، اور مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ جو ان کے سارے کے سارے جو اعمال ہیں، تو ان کے سبب تم نے پریشان نہیں ہونا۔ تیسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور سگے بھائی بھی ساتھ ہی ہیں، یعنی بنیامین، اور ان کو غلہ دے دیا گیا۔ اب وہ اپنے واپس جانے کی تیاری میں ہیں، آیت نمبر 70 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما، پس جب جہزہم، تیار کر دیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو ان کے جو بھائی تھے، تو ان کا جو سامان تھا اس کو تیار کر لیا۔ تو اب کیا ہوا کہ جعل، رکھ دیا، السقایۃ، جو سقایا ہے، جو پانی پینے کا جو برتن ہے، پانی کا جو برتن تھا ایک، وہ رکھ دیا فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، یعنی جو ان کا سگا بھائی تھا اس کے سامان میں وہ رکھوا دیا۔ ثم، پھر، اذن،
اعلان کیا، لفظی مطلب اس کا کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولنا، اذنا اونچی آواز سے پکارنا، اسی سے اذان ہے، اذان جو لفظ اذان ہے وہ اسی سے اذنا سے ہی ہے۔ فرمایا ثم اذن، پھر اعلان کیا، مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے، ایک مؤذن نے، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، ایتھا العیر، العیر سے مراد کیا ہے؟ قافلہ، اے قافلے والو، انکم یقیناً تم لسارقون، تم چور ہو۔ انہوں نے کیا کہا کہ جو منادی تھا، جو منادی کرنے والا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ بے شک تم چور ہو۔ قالوا، اور انہوں نے کہا، وہ اقبلوا علیہم، اور وہ تھے متوجہ تھے علیہم ان کی طرف، ماذا تفقدون، تم کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ ماذا کیا، تفقدون کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو، ماذا کیا تفقدون تم گم پاتے ہو، تم کیا چیز تم گم پاتے ہو، کیا چیز تمہاری گمی ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو صحیح ترین جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا جو سامان تھا اس میں ان کی پونجی جو ہے وہ واپس لوٹا دی تھی، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح بطور تحفہ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس کے سامان میں بطور تحفہ کے انہوں نے ایک جو ہے ایک ماپنے والا، جو گندم ماپنے والا جو ایک برتن تھا، ایک قیمتی پیمانہ تھا، وہ رکھ دیا بطور تحفہ کے۔ تو اب کیا ہوا کہ کچھ لمحے بعد ہی جو وہاں پہ جو مقرر تھے، جو سامان وغیرہ پہ جو نگران لوگ تھے، انہوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ جو وہ برتن ہے، وہ جو قیمتی جو ماپنے والا جو برتن ہے، جو قیمتی پیمانہ ہے، تو وہ چوری ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو، تم میں سے کسی نے چوری کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف اور کہتے ہیں کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو، کیا چیز تمہاری گمی ہوئی ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے، جو نگران وغیرہ تھے، جو اعلان کرنے والے تھے، ایک منادی تھا جو اعلان کرتا تھا، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ کا جو ایک قیمتی جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور جو کوئی تفتیش، ہماری تفتیش کرنے سے پہلے، جب ہم سامان کو کھول کے دیکھیں گے، اگر اس سے پہلے اگر کوئی اس قیمتی پیمانے کو ہمارے پاس لے کے اگر آتا ہے تو ہم اس کو ایک اونٹ کے برابر ہم اس کو غلہ جو ہے وہ دیں گے۔ اور ساتھ وہ کیا کہتا ہے، منادی جو اعلان کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو ضرور یہ غلہ دیا جائے گا۔ تو لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ منادی کرنے والا جو تھا اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماذا تفقدون، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ماذا تفقدون، تم کیا چیز تم گم پاتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملک، جو ملک جو ہے، جو بادشاہ ہے، اس کا جو قیمتی جو پیمانہ ہے ہم اس کو گم پاتے ہیں۔ نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی، جو بادشاہ ہے، ملک، اس کا جو قیمتی جو پیمانہ ہے، جو برتن ہے کہ جس کے ساتھ ماپا جاتا ہے، ہم اس کو گم پاتے ہیں، وہ کہیں گم ہو گیا ہے، وہ کسی نے چوری کر لیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو کوئی اس کو لے کے آئے گا۔ جاء، دیکھیں اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے خود آنا، لیکن جاء کے بعد جب با آ جائے گا تو وہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لانا۔ جاء بِهِ، وہ لایا اس کو، لفظی مطلب کیا ہوگا، وہ لے کے آیا اس چیز کو۔ جیسے کہتا ہوں میں جئت بہ، میں لے کے آیا اس کو، جئت میں آیا، لیکن میں جب کہوں گا جئت بہ، میں اس چیز کو لے کے آیا، تو جاء وہ آیا، لفظی مطلب جاء کا اگر اکیلا ہے بغیر با کے، اس کے بعد اگر آگے با نہیں ہے تو مطلب ہوتا ہے آنا، اور جاء بہ کسی چیز کو لے کے آنا۔ اور تو انہوں نے کیا کہا، جو منادی کرنے والا تھا، جو بادشاہ کا جو بندہ تھا،
اور ساتھ ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا فرمایا کہ ولیمن وا اور لیمن اس کے لیے کہ جو لیے من جو جاء بھی جو لے کے آئے گا بھی ہی سے مراد کیا ہے سوا الملک یعنی جو وہ قیمتی پیمانہ جو تھا اس کو جو بھی لے کے آئے گا اس کے لیے کیا ہے حمل بعیر اونٹ حمل وزن یعنی اونٹ کے برابر جو غلہ ہے اس کو وہ ملے گا ایک اونٹ جتنا غلہ وَأَنَا اور میں بھی اس وعدے کا کیا ہوں زعیم میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو ضرور یہ جو غلہ ہے وہ اس کو ملے گا اگر کوئی سامان کی تفتیش کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو لے کے آتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے اور جب تلاشی لی جاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی بنیامین ہیں ان کے سامان سے وہ نکلتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تاللہ اللہ تعالیٰ کی قسم۔ دیکھیے تاللہ یہ جو تا ہے اسی طرح واللہ اور باللہ تینوں سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم۔ تاللہ اللہ تعالیٰ کی قسم یا واللہ اللہ کی قسم یا باللہ اللہ تعالیٰ کی قسم۔ تو قالو انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تاللہ اللہ تعالیٰ کی قسم لقد علمتم یقیناً تم جانتے ہو کہ ما جئنا نہیں ہم آئے ہیں لنفسد کہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے تو نہیں آئے یہاں پہ، ہم تو غلہ لینے آئے ہیں۔ وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں، اور نہ ہی ہم کیا ہیں چور ہیں، اور نہ ہی ہم زمین میں فساد کرنے آئے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا دیکھیے کہ چوری چکاری جو ہے یہ کیا ہے زمین میں فساد ہے، زمین کے اندر یہ کیا ہے فساد برپا کرنا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا فما جزاؤہ انہوں نے کیا کہا کہ کیا بدلہ ہے۔ قالوا انہوں نے کہا فما پس کیا جزاؤہ اس کی جزا ہے یعنی اس کا بدلہ ہے، اس چور کا بدلہ ہے ان کنتم اگر تم ہوئے کاظمین جھوٹے، یعنی اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو اس کا بدلہ پھر کیا ہے تم خود ہی بتاؤ، اس کا بدلہ پھر کیا ہے تم خود ہی بتاؤ کہ اگر تم اپنی اس بات میں اگر جھوٹے نکلے نا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو چور نہیں ہیں، اگر تم چور نکلے تم میں سے اگر کوئی چور نکلا تو تم خود ہی بتا دو کہ اس کی پھر جزا یا اس کا پھر بدلہ کیا ہونا چاہیے، اس کی جزا پھر کیا ہوگی۔ قالوا انہوں نے کہا جزاؤہ جزا اس کی یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا جزاؤہ اس کی جزا کہ من وجدہ کہ پایا گیا فی رحلہ کہ من وہ شخص کہ وجدہ پایا گیا فی رحلہ اس کے سامان میں فہوا پس وہ جزاؤہ وہ اس کی جزا ہے، یعنی جس کے پاس سے بھی یہ جو سواع الملک ہے بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، جو پیالہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو برتن ہے یہ پانی کا، ٹھیک ہے، جس سے غلہ ماپا جاتا ہے، تو یہ جو پیالہ ہے جس کے سامان سے بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کیا فرمایا کیا کہا کہ جس کے سامان سے بھی یہ اگر برآمد ہوا اگر یہ نکلتا ہے تو فہو جزاؤہ تو پس وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ یعنی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں چور کی سزا کیا ہوتی تھی کہ جو چور جس بندے کی چوری کرتا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے شریعت یعقوب کے مطابق اس کا جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ ہاں کہ جس کے سامان سے یہ پیالہ یہ قیمتی جو پیمانہ ہے یہ نکلے گا تو وہ اس کی جزا ہوگی، وہ اس کا وہ بدلہ ہوگا، یعنی اس کو کہ جس کی اس نے چوری کی اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا یا اس کو روک لیا جائے گا۔ کذالک اور اسی طرح نجزی الظالمین ہم اسی طرح ظالموں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ظالموں کو اسی طرح ہم جو ہے وہ سزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، سامان کی
تلاشی کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو بھائی ہے بنیامین، اس کے سامان سے پیالہ نکلتا ہے۔ فبدا آیت نمبر 76 ہے، فبدا پس ابتدا کی یعنی کس نے ابتدا کی؟ جو وہ منادی ہے، جو تلاشی کرنے والا ہے، اس نے ابتدا کی بِعُوِیَّتِہِم، ان کے سامان کے ساتھ، قبل وعاء اخیہ، ان کے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی سب سے پہلے انہوں نے تفتیش کس کے سامان سے، کن کے سامانوں سے کی؟ جو ان کے جو 10 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، پہلے ان کے سامان کی تفتیش کی، انہوں نے ان کے سامان کو چیک کیا، تو آخر میں جو یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی بنیامین تھے، ان کے سامان کو چیک کیا گیا، تفتیش کی گئی اور تلاشی لی گئی، تو ان کے سامان سے وہ جو پیالہ تھا وہ برآمد ہوا۔ تو ثم پھر استخرجها، نکالا اس نے، من وعاء، من سے، وعاء سامان سے، اخیہ اس کے بھائی کے، یعنی بنیامین کے سامان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اس نے ابتدا کی ان کے سامانوں کے ساتھ قبل اس کے کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے سامان سے پہلے، یعنی تلاشی پہلے یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے ان کے سامانوں کی ہوئی، اور اس کے بعد بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ ثم استخرجها، پھر نکالا اس نے، یعنی ہا سے مراد کیا ہے؟ ہا سے مراد ہے وہ پیمانہ، وہ پیالہ، من وعاء، من سے، وعاء سامان کو کہتے ہیں، اخی ان کے بھائی نہیں بنیامین۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس تلاشی لینے والے نے بنیامین کے سامان سے اس کو نکالا، وہاں سے وہ برآمد ہوا، وہاں سے وہ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک، اور اسی طرح، کدنا، ہم نے تدبیر کی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ تو دیکھیے یہ جو سب کچھ ہوا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور یہ اس طرح نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی طے شدہ کوئی منصوبہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اس لیے رکھوایا کہ تاکہ بعد میں اس کو، بنیامین کو، رکھ لیا جائے۔ تو یہ ان کا مقصد نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کے بعد میں اپنے بھائی کو پھنسا دیا جائے اور اس کو ادھر رکھ لیا جائے، ایسا ان کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بطور تحفہ کے اپنے بھائی کے سامان میں یہ جو پیالہ تھا وہ رکھوا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو علم نہیں تھا، بعد میں ایک منادی کرنے والے نے، جو منادی کی، اس نے اعلان کیا کہ یہ جو پیالہ ہے وہ ہمارا گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے تلاشی لی سب کے سامانوں سے، اور آخر میں بنیامین کے سامان سے تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے یہ پیالہ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کانا، نہیں تھا، لیأخذ، کہ وہ پکڑ لیتا اس کو، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، بادشاہ کے دین میں، الا یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ما کانا، نہیں تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے، لیأخذ، کہ وہ پکڑ لیتا، اخاہ، اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین کو، فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون میں۔ مراد یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو زمانے کا جو وہ بادشاہ تھا، اس کے قانون میں، اس کا جو نظام تھا، اس کا قانون تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ چور کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کی وہ چوری کرتا ہے اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے نظام میں، اس کے قانون میں یہ چیز نہیں تھی۔ اور یہ کس کے قانون میں تھی؟ یہ کس کی شریعت میں تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی، اور اسی لیے یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں سے ہی اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر تم لوگوں کے سامان میں سے اگر وہ پیالہ نکل آتا ہے تو اس کی کیا پھر جزا ہے، اس کا پھر بدلہ کیا ہونا چاہیے، اس کی پھر سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے جو سزا بتائی، ٹھیک ہے تم یہ سزا بتاتے ہو تو تم پر پھر یہی جو بدلہ ہے، یہی جو قانون ہے وہی لاگو ہوگا کہ جس کے سامان میں سے
وہ پیالہ نکلے گا اس کو حوالے کر دیا جائے گا، اس کو روک لیا جائے گا اور اس کو واپس شام کی طرف یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لیأخذ، نہیں تھا لیأخذ کہ وہ لے لیتا، لفظی مطلب ہے پکڑ لیں، اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لیکن یہاں مراد ہے روک لینا، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی یعنی بنیامین کو روک لیتے فی دین الملکی، ملک یعنی بادشاہ کے دین میں۔ تو دین سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ بادشاہ کے نظام میں، بادشاہ کے قانون میں اس کو اس طرح روک نہیں سکتے تھے اپنے بھائی کو، الا یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجوں میں، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم درجات میں جس کو چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، جو بھی دنیا کے اندر علم والا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اور علم والا ہے، یہاں تک کہ معاملہ کس کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ، کہ ہر علم والے کے اوپر کون ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑھ کے علم والا ہوگا۔ تو یہ قصہ یوسف اور سورہ یوسف کے جو دروس ہیں، جو لیسنز ہیں، ان میں سے ایک لیسن یہ بھی ہے بڑا عظیم کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا ماہر مت سمجھے، بہت علم والا نہ سمجھے، بہت فاضل اور دوسروں کو حقیر مت جانے، کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی علم والا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر علم والا اللہ رب العالمین ہے۔ قالوا، اب کیا ہوتا ہے، قال انہوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب کیا ہوتا ہے کہ جب تلاشی کی جاتی ہے سامان کی، تو یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی ہیں بنیامین، ان کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوتا ہے اور ان کو روک لیا جاتا ہے۔ اب جو یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی ہیں، وہ معاذ اللہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام پر ہی چوری کا الزام لگا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری اگر کی ہے یعنی بنیامین نے، تو اس سے پہلے اس کے ایک اور بھائی اس نے بھی چوری کی تھی، یعنی مراد ان کی یوسف علیہ السلام، نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسا انہوں نے کہہ دیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہیں، یہ ہمارا بھائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی، تو یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا یہ میرے بھائی ہیں، تو وہ برداشت کر گئے اور انہوں نے اس بات کو چھپایا اور انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ قال، انہوں نے کہا ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، وہ جو 10 بھائی تھے انہوں نے کہا ان یسرق، اگر چوری کی ہے یعنی بنیامین نے اگر چوری کی ہے، تو فقد سرق، تو یقیناً چوری کی ہے، اخن، بھائی نے، لہو، اس کے، من قبل، اس سے پہلے۔ نعوذ باللہ کیا الزام لگا دیا کہ اگر اس کی چوری اگر ثابت ہوگی تو اس سے پہلے جو اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی تو چوری کی تھی۔ تو یہ الزام تھا ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پہ۔ فَأَسَرَّهَا، پس چھپا لیا، ہا، اس بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی، اپنے نفس میں، اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ظاہر نہیں کیا۔ اور ساتھ کیا کہا انہوں نے، دل کے اندر، قال، کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے دل میں ہی کیا کہا، انتم، تم، شرٌ، تم بدترین ہو، شریر ترین ہو، مکاناً، مرتبے کے لحاظ سے، تم مرتبے کے لحاظ سے کتنے برے لوگ ہو، کتنے بدترین لوگ ہو، اور واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جو تم بات کرتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو، تم میرے اوپر جو الزام لگا رہے ہو، جو تم میرے اوپر جھوٹ، میرے اوپر جو چوری کی جو تم تہمت لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ صبر تھا کہ وہ اس بات کو صبر سے انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے صبر کیا۔ قال، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، قالوا، انہوں نے کہا ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ تو یہاں پہ عزیز سے مراد کون ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان، بے شک، لہو، اس کے لیے، ابن، والد ہیں، شیخن، بوڑھے، کبیرن، بڑی عمر کے، فخذ، پس لے لو، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کے بدلے، اس کی جگہ،
تو کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا. اب جو ہے ظاہراً ظاہراً جو ہے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی بنیامین تھے تو ان کے سامنے ان کی چوری ثابت ہوئی، تو اب ان کو روک دیا گیا. تو اب انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ اس ٹائم تک وہ بھی جانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اے یوسف علیہ السلام، اے عزیز، کہ یہ جو بنیامین ہے اس کو آپ نے روک لیا ہے، حالانکہ پیچھے جو ہے شام کے اندر جو کنعان ہے اس کے اندر وہاں پہ اس کے والد ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ صبر نہیں کر پائیں گے. تو آپ جو ہے ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں، اس کی جگہ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. اس کو یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے. نہ بے شک ہم نراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین، بڑا احسان کرنے والوں میں سے. یعنی ہم آپ کو بڑے محسنین میں سے دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں، بڑے ہی احسان کرنے والے ہیں. چوتھے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ہم جو ہے اسی کو اپنے پاس رکھیں گے، اسی کو ہم روکیں گے کہ جس کے سامان سے ہم نے اس پیالے کو برآمد کیا، جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو ہم لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے ہم اسی کو ہی رکھیں گے، ہم اسی کو ہی روکیں گے، وہی رکے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رک سکتا. قال یعنی کہا، یعنی یوسف علیہ السلام، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے، کہ ان ناخذ، کہ ہم پکڑ لیں، یعنی ہم روکیں. پہلے بھی گزر چکا ہے کہ پکڑنے سے مراد یہاں کہ روک لینا اپنے پاس، کہ ہم اس کو روک لیں اپنے پاس. الا، مگر اس سے ہم روکیں گے کہ من، جسے وجد نہ پایا ہم نے، متاعنا، اپنے سامان کو، عندہ، اس کے پاس. یعنی ہم نے اپنا سامان، یعنی گم شدہ جو سامان تھا، جس کے پاس ہم نے پایا، کہ جس کی تلاشی لی گئی اور جس کے سامان سے وہ ہمارا جو پیالہ تھا، وہ قیمتی جو برتن تھا، قیمتی پیمانہ تھا، کہ جس کے سامان سے وہ نکلا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو روک لیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس سے میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. ان، بے شک ہم، اذن، اس وقت، لظالمون، یقیناً ظالم ہوں گے. اگر ہم ایسا کریں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں، کہ بنیامین کو چھوڑ کے کسی اور کو ہم جو ہے اپنے پاس روک لیں، کسی اور بھائی کو روک لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم ظالم ہوں گے، ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کی جو درخواست ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور جو بنیامین ہے اپنے بھائی کو وہ ان کے ساتھ نہیں بیچتے بلکہ اس کو روک لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوتا ہے. فلما، پھر جب، استیئسوا، وہ نامید ہو گئے، منہ، اس سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے، کہ یہ ہماری جو درخواست ہے اس پہ وہ عمل نہیں کر رہے اور انہوں نے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو خلصوا، وہ الگ ہو گئے. خلصوا فی الماضی، خلصوا، وہ سارے کے سارے، یعنی وہ 10 بھائی اب کیا ہوتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہو گئے، نجین، مشورہ کرنے کے لیے. اب وہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں. اب ان میں سے جو سب سے جو بڑا بھائی ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہے بھائیوں میں، تو وہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے اپنے والد کے ساتھ کتنا پختہ معاہدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عہد ان کو دیا تھا.
کہ تم ضرور بنیامین کو واپس لے کے جاؤ گے ساتھ اپنے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنی زیادتی کی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے یہ باتیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں تو اب ساتھ جانے والا نہیں ہوں تمہارے ساتھ، میں ادھر ہی رہوں گا، میں جو ارض مصر ہے میں یہیں رہوں گا، میں اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ جو میرے والد ہیں یعقوب علیہ السلام وہی مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ تو قال کبیرہم، قال کہا کبیرہم، ان کے کبیر نے، ان کے بڑے نے، بھائیوں میں سے انہیں کے جو بڑا تھا، اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ الم تعلموا، کیا تمہیں نہیں علم، کیا تم نہیں جانتے، ان یہ کہ اباکم، کہ تمہارے والد نے، قد یقیناً اخذا لیا تھا علیکم تم پر، یعنی تم سے، موثقاً ایک پختہ عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لیا تھا اس نے، تمہارے والد نے تم سے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ وَمِن قبل، اور اس سے قبل، اس سے پہلے، ما جو فرتم، جو تم نے زیادتی کی تھی، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیا اس سے پہلے تم جو یوسف کے بارے میں جو تم نے زیادتی کی تو کیا وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ اور اسی طرح کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ جو تم نے اپنے والد حضرت یعقوب سے جو تم نے پختہ عہد کیا تھا کہ تم اپنے اس بھائی یعنی بنیامین کو ضرور واپس لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ؟ فلن ابرح الارض، تو اس نے کیا کہا کہ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا الارض، اس زمین کو، یعنی میں یہیں بیٹھا رہوں گا، میں یہیں رہوں گا، حتی یہاں تک کہ یأذن، اجازت دے دے، لی، میرے لیے، یعنی مجھے، ابھی میرے والد، یہاں تک کہ میرے جو والد ہیں یعقوب علیہ السلام مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہ دے دے، میں یہیں پہ رہوں گا، میں اب ساتھ تمہارے جانے والا بالکل نہیں ہوں۔ او یحکم اللہ لی، یا کوئی اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دیں، یعنی یہاں سے مصر سے نکلنے کا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ، کوئی راستہ بنا دیں یہاں سے نکلنے کا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب جو وہ بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو یہ کہتا ہے کہ تم واپس جاؤ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے تو چوری کر لی ہے، اور آپ جو ہے جو بستی والے ہیں وہاں پہ، جو مصر والے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھوا لیجئے، اور اسی طرح جو قافلے والے ہیں، جن قافلے والوں کے ساتھ ہم آئے ہیں، آپ ان سے بھی تصدیق کروا لیں، تو تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے یہ عرض کرو۔ تو اس نے کیا کہا؟ ارجعوا، تم واپس لوٹو، الی ابیکم، اپنے والد کی طرف، فقولوا، پس کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان، بے شک، ابنا کا، آپ کے بیٹے نے، سرقہ، چوری کی ہے، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے، یعنی مراد ان کی کون تھے؟ بنیامین، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا، اور نہیں ہم گواہی دیتے، الا بما علمنا، الا مگر، بما اس چیز کی کہ جس کا علمنا ہمیں علم تھا، ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس چیز کی ہی گواہی دیتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم تھا، ہم اسی چیز کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ وما کننا، اور نہیں تھے ہم، للغیبی، غیب کے، حافظین، حفاظت کرنے والے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے۔ تو مفہوم اس بات کا کیا ہے؟ وما کننا للغیبی حافظین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم غیب نہیں تھا کہ آپ کا یہ بیٹا چوری کرے گا، ہمیں تو علم غیب تو نہیں تھا، ہم تو غیب کو جانے والے نہیں تھے، ہمیں تو اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، ہم عالم الغیب تو نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور ساتھ کیا انہوں نے کہا کہ وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، القریۃ، اس بستی کو، اس بستی سے پوچھئے، التی، وہ بستی کہ جس میں کننا تھے ہم، فیہا، اس میں، یعنی اس بستی سے بھی پوچھئے کہ جس بستی میں ہم موجود تھے۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ بستی والے، القریہ کا لفظی مطلب ہے بستی، تو مراد کیا ہے؟ بستی والوں سے بھی آپ پوچھ لیں،
تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اور ہم اس بات میں سچے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے کیا کی ہے، چوری کی ہے۔ اس لیے اب اس کو وہاں پہ رکھ لیا گیا ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے اور اس کو ہمارے ساتھ نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ انہوں نے کیا کہا، اپنے والد کو آ کے کہا، یعقوب علیہ السلام کو، اور ساتھ فرمایا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور وہ جو عیر ہے، وہ جو قافلہ ہے، یعنی قافلے والے جو ہیں، التی وہ قافلہ کے، دیکھیں عیر کے بعد التی جو مؤنث ہے وہ کیوں آیا ہے، الذی مذکر ہوتا ہے اور التی مؤنث، کیونکہ جو عیر ہے، عیر وہ مؤنث ہے۔ تو قافلے والوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ وہ قافلہ کے اقبلنا، کہ آئے ہم فیہا، اس میں، ہم جن قافلے والوں کے ساتھ ہم آئے ہیں، آپ ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے آپ سے، یعنی کہ کس چیز میں ہم سچے ہیں، یہ بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں ہم سچے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور اس کو وہاں پہ روک لیا گیا ہے۔ قال، اب یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال، کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اصل میں تم نے یہ ایک چال چلی ہے جو تمہارے لیے مزین بنا دی گئی ہے، جو تمہارے لیے کیا کر دی گئی ہے، مزین بنا دی گئی ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ قال، کہا، بل سولت، بلکہ سولت گڑ لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات کو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات کو گھڑ لیا ہے، یا مراد یہ کہ تمہارا جو نفس امارہ ہے اس نے تمہارے لیے یہ چال جو ہے یہ مزین کر دی ہے، تم ایک چال چل رہے ہو اور یہ چال تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے مزین کر دی ہے۔ فصبر جمیل، اور ساتھ کیا کہا کہ پس صبر ہے، جمیل خوبصورت، یعنی اب میں صبر جمیل کروں گا، اب میرے لیے یہی ہے کہ میں صبر جمیل کروں، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یأتینی، کہ اللہ تعالیٰ لے آئے، بہم، ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو۔ تو مراد اس سے کیا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور جو تیسرا جو ہے وہ جو بڑا بھائی تھا، ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا تھا، یعنی یہ جو تین تھے ادھر ہی تھے، اور باقی جو ہے شام میں، کنعان میں، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنی ان کی امید تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو، یعنی ان تینوں کو، یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی، اور جو تم بھائیوں میں جو بڑا ہے اس کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ ضرور میرے پاس لے آئے گا۔ انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، هو العلیم، وہی بڑا علم والا ہے، الحکیم، اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا غم اور بیٹوں کا جواب۔ اب یوسف علیہ السلام اس غم کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ روتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے، ان کی بینائی چلی جاتی ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں اپنے بیٹوں سے، وہ جو 9 بیٹے تھے ان کے جو واپس آ گئے تھے، اور ایک بڑا ادھر ہی تھا، تو جو 9 بیٹے ان کے پاس آ گئے تھے، تو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، منہ پھیر لیا، وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہائے افسوس یوسف پر، حالانکہ بنیامین بھی، جو یوسف علیہ السلام کا جو بھائی تھا، وہ بھی ادھر ہی تھا، لیکن اصل جو زخم تھا، اصل جو غم تھا، وہ یوسف علیہ السلام کا تھا، تو وہ تازہ ہو گیا۔ تو بجائے بنیامین کے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس کا افسوس کیا، یوسف علیہ السلام کا، کہا کہ یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے پہ۔ وَبْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئی تھیں، عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، من الحزن، حزن کی وجہ سے، یعنی غم کی وجہ سے، فَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا
اور اپنے غم کو چھپا کے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. قالوا انہوں نے کہا تاللہ، قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، تفتؤ آپ جو ہے ہمیشہ رہیں گے، تفتؤ کا لفظی مطلب کہ آپ ہمیشہ رہیں گے، تذکروا آپ یاد کرتے رہیں گے، یوسف علیہ السلام کو، حتی یہاں تک کہ تکون آپ ہو جائیں گے، ہردن گل جانے والا، یعنی آپ جو ہے آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے اب یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے، او تکون من الحالکین یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے اب ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، آپ اسی غم میں ہی دنیا سے چلے جانا چاہتے ہیں. قال کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، انما کہ سوائے اس کے نہیں، اشکو کہ میں شکایت کرتا ہوں، بثی اپنی بے قراری کی اور اپنی پریشانی کی، وحزنی اور میرا جو غم ہے اس کی، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی. یعنی شکایت سے مراد کیا ہے یہاں، یعنی کہ میں اپنا شکوہ اور یہ اپنی پریشانی اور اپنا غم میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہی رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے میں اپنے اس غم کو اور اپنی اس پریشانی کو رکھتا ہوں. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں، مجھے وہ علم ہے جو تمہیں علم نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے والد یعقوب علیہ السلام، تو بیٹے ان کے ملامت کرتے ہیں، اور پھر جو ہے غم اور پریشانی جو یعقوب علیہ السلام کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنے اس غم کو اور اپنی اس پریشانی کو رکھتے ہیں. آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 87 ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یا بنی اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا اور تلاش کرو، من یوسف یوسف کو، اے میرے بیٹو جاؤ واپس چلے جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، واخی ہی اور اس کے بھائی کو، یوسف اور اس کے بھائی کو یعنی بنیامین کو تم تلاش کرو. ولا تیسوا اور مت جو ہے تم مایوس ہو، من روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تم جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو، کہ انہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا ییأسوا کہ نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون سوائے کافر قوم کے، کافر لوگوں کے، کافروں کے سوا، کافر لوگوں کے سوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. تو یہ سورہ یوسف اور قصہ یوسف کا ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل ہونا چاہیے اور مصائب اور پریشانیوں پہ صبر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے گناہ کتنے ہی بڑھ نہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آسانی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. چاہے جتنے بھی انسان گناہ کر لے، لیکن واپس انسان کو پلٹ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو. فلما دخلوا علیہ فقالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر،
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس قیمت بڑی کم ہے، تو کم قیمت پہ یوسف علیہ السلام سے وہ غلے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فلما، پھر جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، یعنی یوسف علیہ السلام پر، جب وہ داخل ہوئے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس جب وہ واپس گئے مصر میں، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا، چھوا ہے ہمیں، واہلنا، اور ہمارے اہل و عیال کو، الضر، تکلیف۔ انہوں نے کیا کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو در سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ الضر، تکلیف، یعنی قحط سالی۔ وجئنا، اور ہم لائے ہیں، ببضاعۃ، پونجی، جو جمع پونجی ہماری مزجات، بڑی معمولی سی ہے، ببضاعۃ مزجات، معمولی سی جو پونجی ہے، جو قیمت ہے، وہ ہم بڑی معمولی جمع پونجی لے کے آئے ہیں۔ فأوفی لنا الکیل، تو انہوں نے کیا کہا، فأوفی، پس یا چنانچہ آپ پورا دیجئے، لنا، ہمیں یا ہمارے لیے، الکیلا، کیل کو۔ کیل پہلے بھی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، تو کیل سے مراد کیا ہے؟ لفظی مطلب اس کا ماپ ہے، تو جو ماپ ہے وہ ہمیں پورا پورا دیجئے، حالانکہ ہمارے پاس پونجی تو بڑی کم ہے۔ وتصدق علینا، اور صدقہ کیجئے ہم پہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی، جزا دیتا ہے، المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو۔ تو اس سورہ یوسف کا یہ بہترین ایک سبق ہے، لیسن ہے کہ صدقہ کیجئے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، اب کیا ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی زبانی، ان کے اور ان کے گھر والوں کے حالات جب وہ سنتے ہیں کہ بڑی تکلیف پہنچی ہے انہیں، کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کو بتایا، تو یوسف علیہ السلام کا دل بڑا نرم پڑ جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کو کہتے ہیں، ان کو اپنے بھائیوں کو ملامت کرتے ہیں۔ قال، کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، حل، کیا، علمتم، تمہیں علم ہے، ما فعلتم، جو کیا تم نے، بیوسف، یوسف کے ساتھ، واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ جو تم نے کیا تھا، اذ انتم، اذ، جب، انتم، تم تھے، جاہلون، نادان تھے، جہالت میں تھے، کیا تمہیں علم ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے، جب تم نادان تھے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ سنتے ہیں تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے، اس کو کیسے پتہ چلا، کیونکہ وہ جو واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا، وہ ان کے بھائیوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عزیز کو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، کیا، انکا، یقیناً آپ، لا، یقیناً، انت، آپ، یوسف، یوسف ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یقیناً یوسف ہیں؟ تو وہ پہچان گئے یوسف علیہ السلام کو کہ یہ وہی ہیں۔ قال، کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی اشارہ کس کی طرف کیا؟ اپنے بھائی کی طرف کیا۔ قد، یقیناً، من، احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، انہو، بے شک، یقیناً، حقیقت یہ ہے کہ من یتقی، کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یصبر، اور جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر۔ تو سورہ یوسف کے جو اسباق ہیں، جو دروس ہیں، جو لیسنز ہیں، ان میں ایک عظیم جو لیسن ہے، جو سبق ہے، درس ہمارے لیے کیا ہے کہ تقوی اور صبر یہ وہ عظیم عمل ہیں کہ جو بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، اور صبر کرتا ہے، صبر والی زندگی گزارتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقوی اور صبر اختیار کرنا، یہ اعمال، یہ خصلتیں اپنے اندر لانا، یہ انسان کو محسن بنا دیتا ہے، احسان کرنے والوں میں سے بنا دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد، یقیناً، آثر، فضیلت عطا فرمائی، فوقیت دی، کا آپ کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پر، وَإِن كُنَّا، اور یقیناً تھے ہم، اور ان، یہاں ان سے مراد اگر نہیں ہے بلکہ ان سے مراد کیا، یقیناً، کننا، تھے ہم، لخاطئین، البتہ یا یقیناً خطا کار، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، یعنی اپنی غلطی کا وہ اعتراف کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ قال، کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، کوئی تثریب نہیں ہے، علیکم، تم پر، یعنی کوئی ملامت نہیں ہے تم پر، اليوم، آج کے دن، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بخش دے تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ اللہ تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے قصہ یوسف اور سورہ یوسف میں، کہ انسان کو چاہیے کہ انسان معاف فرما دے، کہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے ان کی غلطیوں پہ، ان کے گناہوں پہ، اور تکلیف دینے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف فرماتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مزید عزت عطا فرماتے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کیا کہتے ہیں کہ اپنی قمیص جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قمیص اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور میرے والد کے چہرے پہ اس کو ڈالو، اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، تو یأتی بصیرت، کیا ہوگا کہ میرے والد کی جو بصارت ہے وہ واپس آ جائے گی، کیونکہ وہ نابینا ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، بصیرہ، دیکھنے والے بن جائیں گے، یعنی کہ ان کی بصارت واپس لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ساتھ کیا انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا فرمایا کہ تم جو ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے سارے کے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اذهبوا، جاؤ، آیت نمبر 93 ہے، لفظی ترجمہ ہے، اذهبوا، جاؤ، بقمیصی، میری اس قمیص کے ساتھ، یا میری اس قمیص کو لے کے جاؤ، ھذا، یہ، یعنی اس کو، میری اس قمیص کو لے کے جاؤ، فَأَلْقُوهُ، پس ڈال دو اس کو، یعنی اس قمیص کو، علی وجہی ابی، میرے والد کے چہرے پہ، وجہ کہتے ہیں چہرہ، ابھی میرے والد کے چہرے پہ اس کو ڈال دو، یأتی، وہ ہو جائیں گے، یأتی، وہ ہو جائیں گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، بصیراً، دیکھنے والے، یعنی ان کی بصارت واپس لوٹ آئے گی، وَأْتُونِی، اور لے کے آؤ میرے پاس، وَأْتُونِی، میرے پاس لے کے آؤ، بِأَہْلِکُمْ، اپنے اہل کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو تم میرے پاس لے کر آؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وَلَمَّا، آیت نمبر 94، وَلَمَّا، جب، فصلت، جب نکلا، العیر، قافلہ، اب جب قافلہ وہاں سے، یعنی مصر سے قافلہ جب نکلتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، جب وہ واپس ان کی قمیص کو لے کے واپس وہ پلٹتے ہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، جب وہ قافلے میں ہوتے ہیں، اور وہ جب وہ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ قال ابوہم، تو کہا ان کے والد نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، تو ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ انی، بے شک میں، لاجد، یقیناً میں پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو، وہ کیا کہتے ہیں کہ یقیناً میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اب دیکھیے وہ تو بھائی وہاں پہ تھے،
یوسف السلام کے بھائی، تو وہاں سے نکلے قافلے میں، تو شام کے اندر، کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کس کو یہ فرما رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یقیناً یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ مراد یہ کہ اس وقت جو ان کے سامنے جو موجود تھے، جو لوگ جو حاضر تھے، جو ان کے مثلاً پوتے وغیرہ ہو گئے، جو اور جو لوگ تھے جو ان کے سامنے تھے، تو ان کو یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان کو یہ کہا تھا کہ یقیناً میں جو ہے یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اور ساتھ کیا فرما دیا؟ لولا ان تفندون، لولا ان تفندون، اگر نہ ہو، لولا اگر نہ ہو، ان یہ بات کے، ان یہ کہ یعنی یہ بات اگر نہ ہو کہ ان تفندون، کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو، یا تم مجھے بیوقوف نہ کہو، یا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو یا مجھے بہکا ہوا اگر تم نہ کہو، تو حقیقت یہ ہے کہ میں تو یوسف علیہ السلام کی میں خوشبو کو پاتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ کی قسم، جو ان کے سامنے جو حاضرین تھے، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اے یعقوب، انکا، یقیناً آپ، لفی، یقیناً آپ ہیں، ضلالی کا، اپنی ضلال، القدیم، پرانی۔ ضلال کا لفظی مطلب ہوتا ہے گمراہی، تو یہاں مراد ہے بھول، القدیم، پرانی، کہ اے یعقوب آپ تو اپنی پرانی بھول کے اندر ہیں، ابھی تک آپ ابھی تک یوسف یوسف کری جا رہے ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی جو ہے وہ خوشبو پا رہا ہوں۔ آپ تو اپنی پرانی کیا ہیں؟ بھول کے اندر ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کے سامنے جو موجود تھے جو حاضرین، یہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اور اسی طرح جو پڑھتے ہیں اس سے کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجیے۔ تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔